لیکن کل جب یہ قراریہ بیانات آئے تو میری ماں بہنوں بزرگوں، ایک طرف مجھے خوشی تھی، دوسری طرف میری آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ ایک ایک ساتھی کی شکل میری آنکھوں کے سامنے آ رہی تھی۔ میرے ساتھیوں کو کون واپس لائے گا؟ میرے جلاوطنی کے دنوں کو کون واپس لائے گا؟ میرے ساتھیوں کے یتیم بچوں کے والد کو کون لائے گا؟ بہنوں کے جوان بھائی جو سہارا تھے، ان بے سہارا بہنوں کے بھائیوں کو واپس کون لائے گا؟ اے پاکستانیوں، الطاف حسین کا جرم صرف یہ ہے کہ وہ بکا نہیں، اس نے اپنے ضمیر کا کبھی سودا نہیں کیا۔ ہم کو آ کر بتاؤ، قوم کو آ کر بتاؤ، بہت زوردار تقریریں کرتے ہیں آپ، قوم کو آ کر بتائیں کہ آپ وزیر اعظم تھے، غلام اسحاق خان صدر تھے، صدر اور آپ ایک ہی تھے۔ آپ نے غلام اسحاق خان مرحوم اور آپ نے اس فوجی آپریشن کو کیوں نہیں رکوایا؟ کیوں نہیں رکوایا؟ کیوں نہیں رکوایا؟ اے محب وطن پاکستانیوں، 18 سال تک تمہیں الطاف حسین اور ایم کیو ایم سے دور رکھا۔ اگر یہ 18 سال 20 سال پہلے یہ جناپور کا اور غداری کے الزامات ایم کیو ایم پہ نہیں لگتے تو آج ایم کیو ایم ملک کی سب سے طاقتور جماعت ہوتی اور ملک سے جاگیردارانہ نظام، وڈیرانہ نظام، کرپٹ پولیٹیکل کلچر کا خاتمہ کر چکی ہوتی۔ اے اللہ، اے اللہ، ہمارے شہیدوں کو اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے، اور میں شہیدوں کے چہرے میرے سامنے آ رہے ہیں۔ شہید مسکرا رہے ہیں، شہید مسکرا رہے کہ آج ہماری قربانیاں، ہمارا خون رنگ لایا۔ جھوٹ اور سچ کیا تھا وہ سامنے آ گیا۔ جھوٹے الزامات جو ایم کیو ایم پر لگائے تھے آج شہیدوں کا لہو رنگ لے آیا۔ میرے بھائیوں، میری ماں بہنوں بزرگوں، صبر کرو، اللہ تعالیٰ ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ ARY نیوز کے پروگرام میں اس بات کا انکشاف ہونے کے بعد کہ جون 1992 میں متحدہ قومی موومنٹ کے خلاف غداری کا الزام لگا کر کیا جانے والا آپریشن جھوٹ اور بدنیتی کی بنیاد پر مبنی تھا، جس کے نتیجے میں ایم کیو ایم کے مطابق 15,000 قیمتی جانیں اس آپریشن کی بھیٹ چڑھ گئیں اور کتنے ہی افراد آج تک لاپتہ اور اسیر ہیں۔ اب برسوں بعد سامنے آنے والی اس حقیقت سے اس آپریشن کے دوران ہلاک، لاپتہ اور اسیر ہونے والے بے شمار خاندانوں کے زخم ایک بار پھر تازہ ہو گئے ہیں۔ آپریشن کی سچائی سامنے آنے کے بعد متاثرہ خاندان کس طرح سوچتے ہیں، یہ جاننے کے لیے ARY نیوز کی ٹیم اس وقت موجود ہے جمیل احمد کے گھر۔ آج ہم جمیل احمد کے خاندان کے ساتھ ہیں، جن کا بیٹا جمیل احمد اسی آپریشن کے دوران تشدد کر کے مار دیا گیا۔ آئیے جانتے ہیں کہ جمیل احمد کی فیملی نے یہ 10 سال اس کے بغیر کس طرح گزارے۔ میں رات دن میں اپنے بیٹے کو انتظار دیکھتی تھی،
نواز شریف کے دور میں، اور میرے بیٹے کو جیل میں وہاں دیکھنے تک کے نہیں دیا، ملاقات کرنے تک کے نہیں دیا، سامان دیتے تھے وہ بھی نہیں دیتے تھے میرے بچوں کو تشدد بہت کیا، میرے بچوں کو تشدد کیا، پیٹرولین انجیکشن لگایا، چیرا لگایا، میرے بچوں کو 17 دن تک کے تشدد کرتا رہا، میرے بچوں کو مار کے میرے بچوں کو شہید کر کے دیا اس نے۔ بس میں یہی گزارش کروں گی کہ ہم اس بات کے منتظر ہیں کہ چیف جسٹس صاحب اس بات کے نوٹس لیں اور ہمیں انصاف فراہم کریں۔ آپریشن کے دوران ہلاک و اسیر ہونے والے 2 بھائیوں ارشد اور جنید کے اہل خانہ نے اپنی کہانی کچھ اس طرح سنائی۔ اس گھر نے اپنے 2 چراغ، ایک چراغ تو ہمیشہ کے لیے کھو دیا ہے اور دوسرا چراغ ان کا 11 سال سے جیل میں ہے۔ آئیے ہم بات کرتے ہیں اس وقت ارشد اور جنید کے حوالے سے ان کے بھائی سے۔ سب سے پہلے تو میں آپ کے جو چینل AR ہے، پہلے تو میں اس کا بہت زیادہ تھینکس فل ہوں کہ ان لوگوں نے جو مثلا آپ کی جو ایک محنت ہے، جو ایک آپ نے کیس سامنے لے کر آئے، جس طرح بھی جو آپ نے یہ کرا، اور اس کے بعد ایک 18 سال کے بعد تقریباً یہ چیزیں ثابت ہو رہی ہیں۔ وہی سوال اگر ہم بھی کریں کہ کیا قصور تھا ان کا کہ جن کو یہ مارا گیا۔ اب کچھ رحم کی اپیل کرتے ہیں، اب کچھ رحم کا درخواست کرتی ہوں میں کہ بس ان کو اب چھوڑنے کی کرتے ہیں۔ آج 11 سال ہو گئے ہیں ان کو، 11 عیدیں 11 رمضان اندر گزار کے اپنے گھر والوں کے بغیر، آج اتنے سال ہو گئے ہیں ان کو۔ اب تو ان کے اوپر رحم کرا جائے، اب تو ان کی سنی جائے کہ سب کچھ ظاہر ہو گیا کہ کتنا جھوٹا تھا سب کچھ۔ 1992 کے آپریشن میں لاپتہ ہونے والے محمد شفیع کے اہل خانہ آج بھی ان کے منتظر ہیں۔ کر گئے تھے، مطلب کارکن تھے اور مسلسل وہ کافی عرصے سے بول رہے تھے کہ کسی وقت بھی میں اٹھ سکتا ہوں، یعنی کہ پریشان بھی رہتے تھے، ہمیں بھی بولتے تھے کہ بھئی آپ فکر نہیں کرنا ہے۔ پریشانی بہت اٹھائی ہے میں نے، بچوں کے لیے تو بہت پریشانی اٹھائی ہے، سلائی ولائی کر کے۔ بالکل میں ان سے یہی کہوں گی کہ وہ پتہ کر کے بتائیں وہ کہاں ہے، کس جگہ ہے، ہمیں تو کچھ بھی نہیں پتا آج تک۔ LMLA نے بتایا کہ وہ سرکاری ایجنسی کے لوگ تھے، تو اس کے بعد سے ان کا پتہ نہیں چل سکا۔ ہمارا تو چیف جسٹس سے یہی مطالبہ ہے کہ وہ اس بارے میں ہمیں بتائیں، ہمیں آگاہ کریں کہ ان کو کہاں رکھا گیا ہے، ان کو بازیاب کرایا جائے۔ 18 سال بعد آیا ہونے والے سچ کے بعد متاثرہ خاندان کے ان افراد کی نگاہیں عدالت عظمیٰ اور حکومت کی جانب سوالیہ نشان بنی ہوئی ہیں کہ کیا انہیں انصاف فراہم کیا جائے گا۔ کیمرہ مین ذیشان مرغوب کے ساتھ فوزیہ رضوی، ARY نیوز، کراچی۔